اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازہ کو روکنے والوں سے سختی سے نپٹو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بے گورو کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن معتم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھائیں۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سازشیوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازہ کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شر پسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو روکیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین سکتے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔